ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. تمام تر تعریفیں حمد و ثنا کبریائی یکتائی بادشاہی شہنشاہی عظمت رفعت بلندیاں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء سرور کونین ساقی کوثر خاتم النبیین امام المعصومین امام النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر رحمت اور بخشش کی دعا. اصحاب رسول اہل بیت رسول تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین میرے اور آپ کے مرحومین کے لیے اللہ سب کی کامل بخشش فرمائے. عزیزان من، انسان دنیا میں آیا ہے. اب انسان جب اس دنیا سے جائے گا اپنے اعمال کی بنیاد پر یا تو وہ جنت والوں میں شمار ہوگا اور اپنے اعمال کی ہی بنیاد پر اللہ نہ کرے اگر ہمارے اعمال پورے ہوئے تو ہم اہل جہنم میں شمار ہوں. لیکن جنت ہے کیا؟ جنت ہے کس کے لیے؟ آج اسی عنوان پر چند ایک باتیں آپ احباب کے سامنے گوشگزار کروں گا. رب لم یزل مجھے حق سچ کہنے کی، آپ کو سننے کی، اولاً مجھے، ثانیاً آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جو جنت تیار کی ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کے متعلق تصور پیدا ہوا ہے. اللہ نے جنت کو اتنا خوبصورت
مزین فرمایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ اللہ وحدہ لا شریک خود یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسی نعمتیں بنائی ہیں اس میں کہ جن کے بارے میں نہ کسی آنکھ نے کبھی اس جیسا دیکھا، نہ کسی کان نے اس جیسا سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کے متعلق تصور بھی پیدا ہوا۔ ہم سوچنے سے بھی قاصر ہیں کہ اللہ نے جنت کو کیسے بنایا۔ ہاں، اللہ نے جنت کے بارے میں بتلایا ضرور ہے، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ اللہ نے قرآن پاک میں بے جا مقامات کو فرمایا ہے جنت خوبصورت ہے، متقیوں کے لیے ہے، اس میں سونے اور چاندی کے ٹیلے لگے ہوں گے، اس کے اوپر جنتی جو ہے وہ مسینیاں سجا کے بیٹھے ہوں گے، تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے خوبصورت نوجوان حوریں ہوں گی، ان کے لیے چھلکتے ہوئے شراب کے پیالے ہوں گے۔ اللہ نے یہ چیزیں بتلائی ضرور ہے، پر کسی دل میں یہ تصور پیدا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جنت کو بنایا کیسے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی حدیث مروی ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ ینادی مناد، جب ایک جنتی جنت میں داخل ہوگا اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، فرشتہ ندا دے گا، فرشتہ جو ہے وہ صدا دے گا، اعلان کرے گا۔ کیا اعلان کرے گا؟ پہلا اعلان اس کا یہ ہوگا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، کہ یہ جس جنت میں تم آ چکے ہو تمہیں یہ حق حاصل ہے اب اس جنت میں آ کے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ جنت میں پہلا کام ہمیشہ کی زندگی، کوئی موت نہیں آئے گی۔ دوسرا اعلان کرے گا کہ اب تم اس میں تندرست رہو گے، کوئی بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ رہو گے، تندرست رہو گے۔ تیسرا اعلان کرے گا تم اب اس میں جوان رہو گے، تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اور پھر چوتھا اعلان کرے گا کہ تم اس میں خوشحال رہو گے، تم کبھی بدحال نہیں ہوگے۔ چار اعلان کرے گا، چار اعلان۔ پہلا ہمیشہ کی زندگی، جنت میں ہمیشہ کی زندگی۔ اب نہ کسی نے یہ تصور کیا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کیسی ہو، ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ دیکھیں میں نے جو پہلے آپ علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے ذکر کی کہ جو بندہ جنت میں داخل ہوگا اب اس کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ جنت کیسی ہوگی۔ اب اللہ کے نبی خود ہی اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ بتلائی کہ جنت میں جانے والوں کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی تندرستی ملے گی، بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ کی جوانی ملے گی۔ یہ کب اور کہاں ممکن ہے؟ ہم نے کبھی کسی کو دیکھا یا سنا ہے کہ وہ جوان ہی رہا ہو، پیدا ہوا جوان، جوانی ساری زندگی اس کی جوانی میں گزر گئی؟ ہم نے کبھی کسی کے بارے میں نہ سوچا ہے، نہ سنا ہے، نہ دیکھا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کا فرمان سچ ہے کہ جو جنت میں ہے اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی اور خوشحال، ہمیشہ خوشحال۔ انسان کی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں تسلسل اور تبدل رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات کا دو پیج گھومتا رہتا ہے، سکہ گھومتا رہتا ہے۔ کبھی انسان پہ خوشحالی آتی ہے، کبھی پریشانیاں آتی ہیں،
کبھی بدحالی آتی ہے، کبھی انسان پریشانیوں میں بھی جو ہے بہت زیادہ گھرا ہوا ہوتا ہے، یکدم پھر اللہ اس کے حالات کو بدل کے اچھا کر دیتا ہے۔ حالات ہمیشہ کے لیے ایک جیسے نہیں رہتے، حالات بدلتے رہ جاتے ہیں، لیکن جنت کی یہ خصوصیت ہے، جنت میں جانے کے بعد ہمیشہ خوشحال رہنا، کبھی بدحالی نہیں۔ میرا اور آپ کا دنیا میں بھی یہ تصور ہے کہ ہم ہمارے پاس اچھا گھر ہو، اچھا محل ہو، اچھی گاڑی ہو، ہم خوبصورت خوشحال زندگی گزاریں، لیکن اللہ رب العزت اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مُّبَيَّنَةٌ تَحْتِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ بتلا رہا ہے جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ نے اس کے لیے بالا خانے بنائے ہیں، اس کے اوپر منزل ہے، پھر بالا خانے ہیں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، جب میں جنت میں گیا تو میں نے سونے کا ایک محل دیکھا، میں نے پوچھا لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قریش کے ایک شخص کا ہے۔ میں نے گمان کیا کہ شاید وہ میں ہوں، میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس میں داخل ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں تمہاری غیرت کو جانتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے جب جنت کی سیر کروائی گئی، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، سونے کا محل تھا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ قریش کے ایک نوجوان کا۔ حضور علیہ السلام کے دل میں گیا شاید میرا ہے، پوچھا وہ کون ہے؟ کہا یہ عمر بن خطاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی چیز جانے سے نہیں روک رہی تھی سوائے عمر کی غیرت کے، عمر غیرت مند تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پہ جب بات ہوگی تو اس حدیث کو انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ محرم میں بیان کروں گا پھر سے، لیکن اس حدیث کے یہاں تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جنت میں محلات ہیں اور اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر ابن خطاب کے محل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب یہ محلات، یہ کیسر، یہ جنت کی عالیشان بلڈنگیں ہیں کس کے لیے؟ جنت کا تذکرہ تو میں نے کر دیا کہ جنت ہے، اللہ کے نبی نے دیکھا، اللہ نے فرما دیا سچ ہے، قرآن میں آ گیا سچ ہے، محمد عربی کے فرمان میں آ گیا سچ ہے۔ اب یہ ہے کس کے لیے؟ پہلا بندہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہو اور رسولوں کی تصدیق کرنے والا۔ جنت ہے کس کے لیے؟ جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں کی تصدیق کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اہل جنت اپنے اوپر بالا خانہ والوں کو یوں دیکھیں گے جیسا کہ تم مشرق یا مغرب کے افق پر چمکتے ہوئے غروب ہوتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو۔ جنت اتنی بڑی ہے، اپنے سے اوپر والے کو ایسے ہی دیکھا جائے گا جیسے مشرق سے لے کے مغرب تک جتنا گیپ ہے، اتنا فاصلہ ایک جنتی سے دوسری جنتی تک ہوگا۔ دو جنتوں کے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہوگا یہ جنت ہوگی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے
صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول وہ یقیناً انبیاء کے گھر ہوں گے جہاں کوئی اور نہیں پہنچ سکے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, وہ گھر ان لوگوں کے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے. اتنی بڑی جنت کہ ایک جنتی کی جنت اور دوسرے جنتی کی جنت کے درمیان مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ہے. یہ جنت اس کے لیے ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے, جو اللہ کو مانتا ہے, اللہ کے نبیوں کو مانتا ہے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق, مالک, رازق, بگڑی بنانے والا, خوشی دینے والا, غمی دینے والا, دستگیر, غوث صرف اور صرف اللہ کی ذات. عبادتیں, ریاضتیں, ساری کچھ اللہ کے لیے. یہ سر جھکے تو اللہ کے سامنے, زبان ذکر کرے تو صرف اللہ کا, کان سنے تو صرف اللہ کا ذکر سنے, دل کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. جس کے دماغ, جس کے دل کو سکون گانوں بجانوں سے ملتا ہو, اسے اللہ کے ذکر کا کیا سرور کا پتہ. اور رسولوں پر ایمان یہ ہے, پہلے نمبر پر رسول اللہ کے بندے, آدم علیہ السلام سے لے کر جناب مدنی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ انبیاء, رسول, پیغمبر جو اس دنیا میں آئے, وہ سارے کے سارے اللہ کے برگزیدہ نیک بندے ہیں, چنے ہوئے بندے ہیں. پہلا ایمان یہ. پھر نبی آئے کس لیے؟ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے کے. اللہ نے اپنی وحی کو, اپنے پیغام کو اپنے نبیوں, رسولوں, پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا. لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو, کامیاب ہو جاؤ. آدم علیہ السلام سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ تھا. دوسرا جز وقت کے نبی کے ساتھ ساتھ بدلتا گیا. آدم صفی اللہ, نوح نبی اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ. دوسرا جزو بدلا ہے, پہلا جزو صرف اور صرف ایک ہی رہا ہے, وہ ہے لا الہ الا اللہ. آخر میں میرے اور آپ کے نبی جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کو جو کلمہ عنایت فرمایا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اللہ پر یقین کامل ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام نبیوں پر ایمان کامل ہو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا آخری نبی ماننے والے. دوسرا وہ جس کو یہ محلات ملیں گے, وہ شخص اللہ پر ایمان لائے اور فرائض ادا کرے, اور اگر وقت آ جائے دار الکفر کو چھوڑ کر ہجرت کرے اللہ کی رضا کے لیے دار الاسلام کی طرف, تو اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت. تیسرا وہ شخص جو کھانا کھلائے, نرم کلام کرے اور مسلسل روزے رکھے, نماز تہجد کا اہتمام کرے. یہ 2 3 4 ایسے شخص میں نے ذکر کیے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث میں وضاحت تھی, تو میں نے ان کا تذکرہ کر دیا. جو شخص کھانا کھلائے, نرم گفتگو کرے, مسلسل روزے رکھے
اور नमाज तहज्जुद पढ़ता रहता हो, उसके बारे में अबू मालिक अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिनका बैरूनी मंजर अंदर से और अंदरूनी मंजर बाहर से देखा जा सकता है। वो जन्नत तैयार किन के लिए की? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उस शख्स के लिए जो खाना खिलाता हो, बात नरमी से करता हो, मुसलसल रोजे रखता हो और रात के वक्त उठकर अल्लाह के सामने सर बसुजूद होता हो, तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो। ऐसी जन्नत उसके लिए है कि बाहर से देखने वालों को अंदर का नजारा नजर आए, अगर अंदर बैठ के देखे तो सारा नजारा बाहर का नजर आए। आमतौर पे जब हमारे दोस्त अहबाब सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में, दूसरे शहरों में, दूर दराज के पहाड़ों का सफर करते हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है ऐसा होटल बुक किया जाए कि हम होटल के अंदर बैठ के आबशारों का नजारा करें, पहाड़ों का नजारा करें, चलती हुई झरनों का नजारा करें, हम जो है रात के वक्त पड़ने वाली जो बर्फबारी का नजारा करें, हम बारिश का नजारा करें। हम दो साहबाब जाने वाले कोशिश ये करते हैं कि ऐसा होटल बुक किया जाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाने हैं ये सारे नजारे जो जन्नत के होंगे ऐसे जन्नती को अदा किए जाएंगे। वो जन्नती जो गरीबों को खाना खिलाता हो, नरम गुफ्तगू करता हो, जिसकी जुबान में अना ना हो, तकब्बुर ना हो, लकड़ी ना हो, सरिया ना हो, जिसकी जुबान में बजरी ना हो, जिसकी जुबान नरम गुफ्तगू करने वाली हो, और वो मुसलसल रोजे भी रखता हो, अयाम बैस के रोजे रखे, आने वाले हर महीने में जो मसनून रोजे हैं वो रखे, और उसके साथ वो तहज्जुद की नमाज भी अदा करता हो। अल्लाह ताला उसे ऐसी जन्नत अता फरमाएंगे कि ऐसी जन्नत के अंदर बैठ के वो बाहर के नजारों को देख सके। एक बड़ा अहम शख्स जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बशारत दी, और ये ऐसे मौके का शख्स है जिसका जवान बेटा फौत हुआ है। बहुत दुख का लम्हा होता है बाप के लिए, बाप की कमर टूट जाती है जब जवान बेटे की मैयत को उठाया जाता है, लेकिन सब्र वही है जो अव्वल वक्त में किया जाए। फरमाया अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसका बेटा अल्लाह ताला के पास लौट जाए और वो सब्र का, तहम्मुल का मुजाहरा करे, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह मैं तेरी तकदीर पर राजी हूँ, सीना कोपी ना करे, मातम ना करे, बैन ववेला ना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी बंदे का बेटा फौत हो तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है, जानने के बावजूद अल्लाह फरिश्तों से पूछता है तुम मेरे बंदे के बेटे की रूह को कब्ज कर आए? फयक़ूलूना नअम, फरिश्ते कहते हैं जी या अल्लाह हम उसके बेटे की रूह को कब्ज कर आए। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर तुमने मेरे बंदे के जिगर के टुकड़े को फौत कर दिया? वो कहते हैं जी। अल्लाह ताला पूछता है तब मेरे बंदे ने क्या कहा, मेरे उस बंदे ने क्या कहा? तो फरिश्ते कहते हैं, वो जवाब देते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र अदा करते हुए उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम मेरे बंदे के लिए एक घर बना दो जन्नत में, और उस घर का नाम रख दो शुक्राने का घर। उस घर का नाम रख दो शुक्राने का घर। ये जन्नत उसके लिए है कि जिसका जवां बेटा इस दुनिया को छोड़ के गया और उसने सब्र किया, अल्लाह की रजा पे राजी हुआ, उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह तूने ही दिया था, तेरा ही माल था, तूने ही वापस ले लिया, तू ही देने वाला है, तू ही लेने वाला है। जो अल्लाह की रजा पे राजी हो गया, अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछ के ऐलान करते हैं इसके लिए जन्नत में घर बनाया जाए और उस घर का नाम जो है शुक्राने का घर रखा जाए। वो जन्नत मेरे इस बंदे की। फिर अगला वो शख्स जो नमाज के साथ सुन्नतों का एहतमाम करे,
اس کے لیے بھی جنت میں گھر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو نماز مکمل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات اور دن میں 12 رکعتیں پڑھے تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور اس کے بعد، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں، 12 رکعات۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو یہ 12 رکعات پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ پھر وہ شخص جو نماز چاشت ادا کرتا ہے، چاشت کی نماز ادا کرے، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ فرمایا انسان کے جسم میں 360 جوڑ موجود ہیں، ان کے شکرانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان چاشت کے نوافل ادا کرے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی چاشت کے وقت 4 رکعتیں ادا کرے، 2 بھی پڑھی جا سکتی ہے 4 بھی، فرمایا 4 رکعتیں ادا کرے اور نماز ظہر سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ ظہر کی سنتیں پہلے والی بھی ادا کرے اور 4 رکعت چاشت کے ادا کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ چاشت کی نماز کو اوابین کی نماز بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے۔ پھر وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنوائی، خود بنوائی، اس میں حصہ ڈالا، اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی اعلان یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دے۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے، اپنا نام چمکانے کے لیے نہیں، اپنا آپ دکھانے کے لیے نہیں کہ میں نے بڑی مسجد بنوا دی ہے، بہت بڑا جو ہے کام کر دیا جی ہماری مسجد یوں بن گئی ہے، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جس نے مسجد بنائی، فرمایا آگے حدیث پاک کے الفاظ ہیں خواہ وہ پرندے کے گھونسلے کی مانند ہو، چھوٹی سی مسجد ہو یا اس سے بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور اس کی ایک دلیل، اگر مسجد بن گئی ہے، اس کی ضرورت ہے کوئی، اس کو پورا کرنا یہ بھی مسجد بنانے کے زمرے میں آتا ہے۔ مسجد کے اندر کسی کام کی ضرورت ہے، وہ کام کروا دینا بھی مسجد بنوانے کے زمرے میں آتا ہے۔ دلیل مسجد نبوی بنائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مسجد نبوی کی جگہ کم ہے، اگر کوئی شخص جگہ خرید کر کے اس مسجد کی توسیع کروائے میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان بن عفان نے 7 والی جگہ خرید کے مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی، اللہ کے نبی نے اسے جنت کی بشارت دی۔ یہی دلیل ہے اگر مسجد کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو، اس ضرورت کو پورا کرنا گویا کہ مسجد بنانا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے بھی جنت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جتنی بھی باتیں میں نے احباب آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان میں اخلاق کا ہونا، اس کے بعد جو ہے نیت کا خالص ہونا، اللہ کی رضا کے لیے ہونا، یہ لازم ہے۔ 1-2 باتیں اور عرض کرتا ہوں، اس کے بعد بات کو ختم کروں۔ ایک وہ شخص کہ جس کے لیے جنت کا محل تیار کیا جاتا ہے،
जिसने मजाक में भी कभी झूठ ना बोला, मजाक में भी कभी झूठ ना बोला हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसके लिए जन्नत की बशारत है। फिर वो शख्स जिसके अखलाक अच्छे हों, जिसके अखलाक अच्छे हों, जिसकी जबान में मिठास हो, जो जबान से जब भी बोले अच्छा बोले। अखलाक की मिसाल ये है, एक बंदा मर गया, अल्लाह ताला के फरिश्ते आते हैं मरने वाले थे, जब वो वापस अल्लाह के दरबार में पहुंचते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे फरिश्तों से पूछते हैं, बताओ कहाँ गए थे? हालांकि अल्लाह हर चीज को जानने वाले हैं। अल्लाह फुला शख्स जो मर गया उधर गए थे, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो नहीं आते ना। अल्लाह पूछे अच्छा फिर वो कैसा था? अल्लाह नमाज रोजे में कमी पेशी है, लेकिन लोग उसके अखलाक से मुतमईन हैं, लोग उसके किरदार से मुतमईन हैं, उसकी तारीफ करते नहीं थकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं तुम गवाह हो जाओ, मैंने इस बंदे का ठिकाना जन्नत बनाया। फिर एक और शख्स मरता है, फिर फरिश्ते आते हैं, फिर वापस जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हाँ भाई बताओ कैसा था ये शख्स? अल्लाह नमाजी भी था, रोजेदार भी था, तहज्जुद गुजार भी था, कुरान भी बड़ा पढ़ता था, लेकिन जुबान का गंदा था, किरदार का गंदा था, अखलाक का गंदा था। अल्लाह फरमाते हैं तुम गवाह हो जाओ, मैंने इसका ठिकाना जहन्नम को बना दिया। इसलिए हम अपने अखलाक को दुरुस्त करने वाले बन जाएं, मस्जिद से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, मदारिस से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, दीन से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, हम गरीबों को खाना खिलाने वाले बन जाएं, हम अपने अमाल को अल्लाह की रजा के लिए करने वाले बन जाएं। जो कुछ मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह ताला मुझे और आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।